اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب سوم درس نمبر 107 میں رات ہونے کے متعلق کسی کی خبر پر اعتماد کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ رات ہونے کے متعلق کسی کی خبر پر اعتماد کر کے اگر کوئی بندہ افطار کر لیتا ہے شام کے وقت یا سحری کے وقت، کوئی بندہ اس کو خبر دیتا ہے کہ ابھی رات چل رہی ہے اور وہ سحری کو جاری رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں بحث ہوگی کہ آیا اس کا کیا حکم ہے۔ شہید اول کا نظریہ اور اس کی تحلیل اور توضیح پیش کی جائے گی، دیگر فقہی نظریات اور آراء پیش ہوں گی، شہید ثانی کی تحلیل اور تجزیہ اور متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ چھٹا مورد کے جہاں پر شہید اول کے نزدیک فقط قضا واجب ہے روزے کی، وہ ہے کہ جب کسی کو کوئی بتائے کہ رات داخل ہو چکی ہے اور انسان اس کے کہنے پر افطار کر لے، بعد میں معلوم ہو جائے کہ رات داخل نہیں ہوئی تھی اور اس نے دن کے وقت افطار کیا تھا۔ اطلاع کے عبارت مصنف سے استفادہ ہوتا ہے کہ اس میں فرق نہیں ہے، چاہے مخبر ایک شخص ہو یعنی خبر دینے والا ایک شخص ہو یا دو ہوں، چاہے وہ عادل ہوں جس کو اصطلاح میں بینہ عادلہ کہتے ہیں یا فاسق رہے ہوں۔ شہید ثانی اشکال فرماتے ہیں کہ روزہ دار دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ خود تحقیق کر سکتا تھا رات کے داخل ہونے کے بارے میں یا تحقیق نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر نابینا ہے، اعمى جس کو عربی میں کہتے ہیں، یا پھر کال کوٹڑی میں ہے، زندان میں ہے، جیل میں ہے جہاں پر اس کو رات دن کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ اگر وہ تحقیق کر سکتا تھا رات ہونے کے بارے میں لیکن تحقیق نہیں کی اور کسی کے کہنے پر اس نے عمل کر لیا اور افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہو کہ جناب علی اس نے تو اس کو دن میں روز افطار کرا دیا تھا، تو اس صورت میں اس کو قضا کے علاوہ کفارہ بھی دینا چاہیے، چونکہ وہ تحقیق کر سکتا تھا اور اس نے دوسرے کے کہنے پر افطار کر لیا۔ تو قضا تو شہید اول بھی کہہ رہے تھے لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں اس کو کفارہ بھی دینا چاہیے، چونکہ اس کا وظیفہ یہ تھا کہ تحقیق کرے اور دوسرے کی بات پر عمل نہ کرے۔ چونکہ تحقیق سے پہلے اس کو استصحاب بقائے نہار جاری ہوتا ہے اور استصحاب کے ذریعے اس کے لیے دن ثابت ہوتا ہے اور دن میں اس کو نہیں کھانا چاہیے اور افطار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے دن کے وقت جان بوجھ کر عمدن افطار کیا ہے، یہ اس شخص کی طرح ہے جو جان بوجھ کر دن میں عمدن افطار کرتا ہے، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ یہ تو پہلی صورت تھی۔ اور شہید ثانی فرماتے ہیں اگر وہ تحقیق نہیں کر سکتا تھا، مثال کے طور پر نابینا ہے یا زندانی ہے، تو اس پر قضا بھی واجب نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ شہید اول کا جو کلام تھا وہ مطلق تھا، اس صورت کو بھی شامل ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں اس پر قضا بھی واجب نہیں ہونا چاہیے جب اس کو خبر دینے والا شخص عادل ہو، کیونکہ عادل کا جو قول ہوتا ہے وہ شرعاً حجت ہوتا ہے۔ اگر اس نے افطار کیا ہے تو وہ تو شریعت کی دلیل کی وجہ سے کیا ہے، تو اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ قضا اور کفارہ اس شخص پہ ہوتے ہیں جو بندہ جان بوجھ کر روزے کو توڑنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے میں اب ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے متعلقہ جو مباحث ہوں گی وہ بھی پیش کریں گے۔ فرمایا او اخبر بدخول اللیل فافطر تعویلا علی قوله ویشکل بأنه ان كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة كما سبق لتقصيره وإفطاره حيث ينهى عنه۔ چھٹا مورد کے جہاں پر قضا واجب ہوتی ہے یا اسے خبر دی جائے کہ رات داخل ہو چکی ہے، فافطر اور وہ دوسرے کے کہنے پر روزے کو افطار کر لے، تعویلا علی قوله دوسرے شخص کے قول اور بات پر اعتماد کرتے ہوئے۔ تو شہید اول کے نزدیک تو یہ ہو گیا کہ اگر افطار کے وقت کوئی بندہ خبر دے کہ رات ہو گئی آپ افطار کر لیں تو وہ افطار کرے، بعد میں معلوم ہو کہ ابھی تو رات نہیں ہوئی تھی، دن کو کھا لیا تھا اس نے،
تو چونکہ اس نے دوسرے بندے کے قول پر اعتماد کیا تھا، اس وجہ سے اس کو کفارہ نہیں ہوگا، فقط قضا کرنی پڑے گی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَيُشْكَلُ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمُرَاعَاةِ، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر وہ تحقیق پر قادر تھا، ینبغی وجوب الکفارت، تو اس کو قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا چاہیے، کیونکہ اس کا وظیفہ یہ تھا کہ خود تحقیق کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت بھی دی ہے کہ وہ تحقیق کر سکے کہ رات ہوئی ہے یا نہیں۔ دوسرے کے کہنے پہ اگر وہ اس طرح شروع کر دے تو پھر تو اس کی بات تک وہ یہی حال ہوگا۔ تو اگر انسان قادر ہو تحقیق پر تو اس کو تحقیق کرنی چاہیے، ورنہ اس کو قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا چاہیے، کما سابقہ، اس سے پہلے بھی شہید ثانی نے اس طرح بحث کی تھی جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ چوتھے مسئلے میں اس کو بیان کیا تھا لِتَقْصِيرِهِ وَإِفْطَارِهِ حَيْثُ يُنْهَى عَنْهُ، اس پر کفارہ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے، خود تحقیق نہیں کی، دوسرے کے کہنے پر عمل کر لیا۔ وَإِفْطَارِهِ، اور اس نے ایسے وقت میں افطار کیا ہے حَيْثُ يُنْهَى عَنْهُ، جس وقت افطار کرنا منع تھا۔ دن کے وقت تو روزہ افطار نہیں کرتے جناب، اور وہ قادر بھی تھا، اس نے سستی کی ہے، کوتاہی کی ہے، اس وجہ سے اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہونے چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ عَدَمِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْقَضَاءِ أَيْضًا إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسُوغُ تَقْلِيدُهُ لَهُ كَالْعَدْلِ وَإِلَّا فَكَالْأَوَّلِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر وہ شخص جو دن کے وقت افطار کر رہا ہے دوسرے کے کہنے کی بدولت، اگر ایسے افراد میں سے ہو کہ جو قدرت تحقیق نہیں رکھتا، عدم ہی یعنی قدرت تحقیق نہیں رکھتا، فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْقَضَاءِ أَيْضًا، تو اس پر قضا بھی واجب نہیں ہونا چاہیے۔ شہید اول تو اس کو قضا کرا رہے تھے، لیکن شہید ثانی کہتے ہیں کہ اگر قادر تحقیق نہ ہو تو اس نے تو دوسرے کے کہنے پہ بھی عمل کرنا ہے، اگر نابینا ہے یا کال کوٹڑی میں ہے تو اس پر قضا بھی واجب نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہے شرط ہے ان کان ممن یسوغ تقلیدہ لہ، اگر وہ خبر دینے والا شخص ایسے افراد میں ہو کہ جس کی پیروی کرنا اس کے لیے جائز ہو، کال عادل، جیسا کہ ایک عادل اور ایک سچا شخص اس کو خبر دے تو پھر اس پر قضا بھی واجب نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِلَّا فَكَالْأَوَّلِ، اور اس کو اگر خبر دینے والا ایسا ہو کہ جس کی پیروی نہیں کی جا سکتی، فاسق ہو، جس کو شریعت جس کی خبر کو اہمیت نہیں دیتی، تو پھر اس پر قضا بھی واجب ہونی چاہیے اور کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے۔ وَالَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْأَوَّلُ، اور جس چیز کا ایک جماعت فقہا نے تصریح اور صراحت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث میں مراد کون سی ہے؟ اول ہے۔ پہلی صورت میں انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ قدرت رکھتا ہو تحقیق پر اور دوسرے کے کہنے پر عمل کر لے تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اگرچہ کہ وہ خود تو تحقیق کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن اس کو جناب علی ایسے شخص کی بات پر عمل کرنا چاہیے جس کی پیروی جائز ہو۔ اگر فاسق و فاجر کی بات پر وہ عمل کرے گا تو ظاہر ہے وہ تو اس کو خراب ہی کریں گے، کیونکہ وہ تو خود گناہگار شخص ہے، وہ جھوٹا شخص ہے، تو اس کی خبر پر اس کو عمل نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا چاہیے۔ اور مراد یہ ہے صورت اول کیا ہے، یعنی جب وہ کیا ہے تحقیق نہیں کرتا حالانکہ قدرت تحقیق رکھتا ہے اور دوسرے کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے، تو اس صورت میں شہید ثانی کے نزدیک قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں ایک تحقیق پیش کی ہے جو اسی جگہ پر ریلیٹڈ ہے۔ ممن یسوغ تقلیدہ لہ کا معنی یہ تھا کہ جس کی تقلید کرنا اور جس کی پیروی کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ ساغ یسوغ جاز یجوز کے معنی میں ہوتا ہے۔ شہید ثانی نے اپنی کتاب میں جو تحقیق کی ہے مسالک میں وہ یہ ہے کہ مخبر خبر دینے والا چاہے ایک عادل ہو یا دو عادل ہوں اس کا قول حجت ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایک عادل کا قول اس صورت میں حجت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کا قول ظن اور گمان آور ہو، لیکن دو عادلوں کا قول مطلقاً حجت ہوتا ہے چاہے اس کے قول سے
انسان کو ظن اور گمان حاصل نہ ہو، چونکہ دو عادل کا جو قول حجت ہوتا ہے وہ ظن نوعی کی بنیاد پر حجت ہوتا ہے، یعنی ان کی خبر سے شرعاً ظن و گمان حاصل ہونا چاہیے، اگر کسی کو نہیں ہوتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو اس کی خبر سے جناب علی اس پر عمل کرنا ہے تو یہ کس باب سے اس کی خبر پر عمل کرتا ہے، باب شہادت اور گواہی کے باب سے یا باب خبر کے عنوان سے؟ جو کہتے ہیں کہ باب شہادت اور گواہی کے عنوان سے ہے تو وہ 2 نفر کی گواہی کو شرط قرار دیتے ہیں، اور ایک شخص کی، ایک عادل کی گواہی کو بھی وہ نہیں مانتے، چونکہ بینہ 2 نفر ہوتے ہیں گواہی والے، کیونکہ باب شہادت میں 2 عادل کا قول حجت ہے، ایک کافی نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ مخبر کی خبر کے عنوان سے اس کو حجت قرار دیتے ہیں تو وہ ایک عادل کے قول کو بھی لیتے ہیں، چونکہ خبر واحد عادل ہو تو وہ ایک شخص کی بھی خبر حجت ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال جو بحث ہے یہ علم اصول میں کی جاتی ہے کہ یہ جو خبر پر ہم عمل کرتے ہیں، ایک راوی کی خبر پر عمل کرتے ہیں تو آیا یہ باب شہادت سے ہوتا ہے یا باب کیا ہوتا ہے، خبر کے ہوتا ہے؟ خبر کے باب سے ہو تو پھر ایک کی بھی خبر کافی ہے، اور اگر یہ کیا ہو شہادت کے باب سے ہو تو گواہی میں 2 ہونے چاہیے۔ اور اس کو ایک اور بھی علمی اصطلاح میں پیش کرتے ہیں کہ موضوعات میں ایک شخص خبر ثقہ حجت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو بیشتر جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح خبر صادق سچے شخص کی خبر اور اس کی جو بات ہوتی ہے وہ ہم قبول کرتے ہیں احکام میں، اسی طرح اس کی خبر موضوعات میں بھی قبول کی جائے گی۔ تو یہ ساری تحقیقات علم اصول میں اور علم رجال میں کی جاتی ہیں۔ او اخبر ببقائه اے ببقاء اللیل فتناول تعویلا علی الخبر، پہلے اس کی صورت یہ تھی کہ افطاری کے وقت تو اس کو کسی نے خبر دی کہ جناب علی رات ہو چکی ہے، آپ اپنا روزہ افطار کر لیں، تو شہید اول نے فرمایا اگر کسی دوسرے کے کہنے پر وہ افطار کرتا ہے تو اس پر فقط قضا ہوگی، اسی پہ عطف ہے، یا اس کو خبر دی جائے کہ رات ابھی باقی ہے، اے بے بقاء اللیل، یعنی سحری کے وقت اس کو کسی نے بتایا کہ رات ابھی باقی ہے، آپ اپنی سحری جاری رکھیں، فتناولا، اس نے سحری کو جاری رکھا، تعویلا علی الخبر، اس بندے کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے اس کو جاری رکھا، بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے جھوٹی خبر دی تھی اور دن ہو چکا تھا، فجر طلوع ہو چکی تھی، تو اس صورت میں بھی شہید اول فرماتے ہیں چونکہ اس نے دوسرے شخص کی خبر کی وجہ سے اپنا سحری جاری رکھی ہے تو اس پر فقط قضا واجب ہوگی۔ تو یہ مسئلہ دوم، قضا واجب ہوتی ہے جب انسان دوسرے شخص کے کہنے پر اپنی سحری کو جاری رکھتا ہے، یا وہ کہے کہ ابھی رات باقی ہے اور فجر طلوع نہیں ہوئی، وہ سحری کر لے، بعد میں معلوم ہو کہ فجر طلوع ہو چکی تھی اور اس نے دن کے وقت سحری کو جاری رکھا تھا۔ شہید ثانی اس میں جو ہے نا جی فرماتے ہیں فقط قضا واجب ہونے کا جو نظریہ ہے بہتر ہے، اور کفارہ واجب نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اصل استصحاب بقاء اللیل اس کی تائید کرتی ہے کہ وہ کیا اپنی سحری کو جاری رکھے، اور مخبر خبر دینے والے نے بھی اس کو یہی بتایا ہے، لیکن پہلے مسئلے میں جب دن کو روزہ وہ جاری ہے اور رات ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس میں اس طرح نہیں تھا، کیونکہ اس میں اصل استصحاب بقائے نہار جاری ہوتی ہے، اور یہ اصل مخالف ہے اس خبر دینے والے کے نظریے کے، تو اس وجہ سے اس میں کفارے کو واجب کیا ہے، لیکن اس صورت میں شہید ثانی نے کفارے کو واجب نہیں کیا۔ اس عبارت میں دوسرے شخص کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے شام کے وقت روزہ افطار کرنا یا صبح کے وقت سحری کو جاری رکھنے کی بحث تھی۔ مشہور قول یہی ہے کہ اس پر فقط قضا واجب ہونی چاہیے، خلاف شیخ طوسی، غنیت النزوع، ابن زہرہ،
اس پر دعوی اجماع بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعوی اجماع علی الاطلاق مشکل ہے، چونکہ مکلف جب ایسا ہو کہ جس کی تقلید کرنا جائز ہوتی ہے، پیروی کرنا، جیسے نابینا ہو اس کا دوسرے شخص کے قول پر اعتماد کرنا جائز ہوتا ہے، تو پھر اس پر قضا اور کفارہ دونوں ساقط ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسا شخص ہو کہ وہ خود تحقیق کر سکتا ہے اور اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں ہوتا، تو اس میں قضا اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہونا چاہیے، کیونکہ کفارہ وہ کیا ہوتا ہے، افطار عمدی پہ ہوتا ہے۔ اچھا، محقق ثانی کرکی عاملی تھے اور جنار اصفہان میں ہوتے تھے، جامع المقاصد انہوں نے فی شرح القواعد لکھی ہے۔ وہ یقین کرتے ہیں کہ اگر اس نے دو عادل افراد کے کہنے پر اعتماد کیا اور پھر بعد میں ان کا کذب ظاہر ہو گیا تو اس پر کچھ نہیں ہوگا، اس کے افطار کرنے پر کوئی قضا اور کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ کیا ہے اس کی تقلید کرنا جائز نہیں تھا، اگرچہ کہ وہ قدرت رکھتا تھا تحقیق کی اور تقلید اس کا کرنا جائز نہیں تھا، لیکن چونکہ دو عادل افراد کی گواہی اس کے لیے حجت شرعی ہوتی ہے اور اس نے مجوز شرعی کے تحت اپنے روزے کو افطار کیا تھا، اس وجہ سے اس پر قضا اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ یہ محقق ثانی کا نظریہ ہے۔ یہاں تک ہم نے شہید اول کے کلام کو اور شہید ثانی کے ان پر مناقشے کو اور مشہور کے نظریے کو اور خلاف اور غنیہ کے نظریے کو اور محقق ثانی کے نظریے کو بھی پیش کر دیا ہے۔ اب اس کے متعلق عبارات شہید ثانی کی اور ان کی تحقیقات جاری ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ درس کے لیے قرار دیتے ہیں۔